والبعث بعد الموت۔ میں نے کہا یہاں والیوم الآخر کو الگ ذکر فرمایا ہے، والبعث بعد الموت کو الگ ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے موت کے بعد حشر تک کی زندگی، ایک ہے حشر کے بعد کی ابدی اور دائمی زندگی۔ موت سے لے کر حشر تک کی زندگی کو قیامت کہتے ہیں، حشر کے بعد کی زندگی کو بھی قیامت کہتے ہیں، لیکن ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ موت کے بعد حشر تک یہ قیامت صغریٰ ہے، اور حشر والی قیامت وہ قیامت کبریٰ ہے۔ موت کے بعد سوال اور جواب ہوں گے لیکن اجمالاً، اور حشر میں سوال اور جواب ہوں گے لیکن تفصیلاً۔ موت کے بعد جزا اور سزا ہوگی اجمالاً، اور قیامت کبریٰ کے بعد سزا اور جزا ہوگی تفصیلاً۔ موت کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے اس میں عرض جنت اور عرض نار ہوگا، اور حشر کے بعد دخول جنت اور دخول نار ہوگا۔ عرض جنت عرض نار کا معنی کہ نہ کافر کو جہنم میں داخل کریں گے، نہ ہی مومن کو جنت میں داخل کریں گے، بلکہ ان کو دور سے جنت اور جہنم کو دکھایا جائے گا۔ اور دخول کا معنی تو واضح ہے کہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا، کافر جہنم میں داخل ہوگا، اس پہ نصوص موجود ہیں۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے والیوم الآخر بھی کہتے ہیں، حشر کے بعد کی جو زندگی ہے اسے والیوم الآخر بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس موقع پر یوم آخر کا کون سا معنی مراد ہے، اس کی تعیین ہم نہیں کر سکتے، اس کی تعیین شارع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو ہم قبر کے ثواب اور عذاب کے قائل ہیں، اور حشر کے بعد کے بھی ثواب اور عذاب کے قائل ہیں۔ جس طرح حشر میں ثواب اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اسی طرح قبر کے اندر بھی ثواب اور عذاب دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو بھی اور روح کو بھی۔ اس پر دلائل اپنی جگہ پر ہیں، میں صرف مسئلے کی تنقیح کر رہا ہوں، کسی بھی عنوان پہ میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش نہیں کیے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ آ جائے پھر دلائل کا تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دلیل نہ بھی ہو تو ذہن بنا لیتا ہے، لیکن مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ایک بات سمجھیں کہ جو قبر ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اب قبر کا معنی سمجھنے تو اشکالات ختم ہو جاتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو دماغ میں الجھنے رہتی ہیں۔ قبر کہتے ہیں میت یا میت کے اجزاء کے مقر کو، جہاں میت ہو وہ بھی قبر، اور جہاں میت کے اجزاء ہوں وہ بھی قبر۔ اب ثواب و عذاب قبر پر ہونے والے سوالات سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص کو جانور نے کھا لیا اور معدے سے گزر کا ہوا پخانے کے راستے سے باہر نکال دیا، اس کی تو قبر ہی نہیں، تو عذاب کیسے ہوگا، ثواب کیسے ہوگا؟ ایک شخص کو جلا دیا، راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا، اس کی تو قبر ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی پانی میں گرا اور اس کے اجزاء پانی میں مل گئے، تحلیل ہو گئے، اس کی تو قبر ہی نہیں، ثواب و عذاب کیسے ہوگا؟ یہ اشکالات ان کو پیدا ہوتے ہیں جو قبر کا معنی نہیں جانتے، اور ان اشکالات کا جواب وہ نہیں دے سکتے جو قبر کا معنی نہیں جانتے۔ دونوں ایک جیسے ہیں نا، وہ قبر کا معنی سمجھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے، ہم قبر کا معنی سمجھ لیتے تو اعتراض کا جواب دے لیتے، دونوں ایک جیسے۔ اس لیے جس شخص کو جانور نے کھایا تو اس کے جسم کے اجزاء بن گئے ہیں، وہ اجزاء جہاں جائیں گے وہی قبر۔ جسم کو جلایا، ہوا میں اڑا دیا، یہ اجزاء بکھرتے بکھرتے جہاں جائیں گے وہی قبر۔ پانی میں گرا، اجزاء پانی میں تحلیل ہو کر پھیل گئے، جہاں جہاں جائیں گے وہی قبر۔ کہیں جسم ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے تو وہی قبر۔ تو قبر تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں میت خود ہو یا میت کے اجزاء ہو۔ باقی روح کا تعلق قائم کرنا ہے وہ اللہ نے، ہم نے نہیں، ہم نے تو قائم نہیں کرنا۔ اللہ صحیح اور سالم جسم کے ساتھ روح کے تعلق کو قائم فرما سکتے ہیں
تو بکھرے ہوئے جسم کے ساتھ بھی اجزاء تعلق کو قائم فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر موت کے بعد کی زندگی ہے ہی الگ، وہ یوں نہیں ہے کہ جسم سالم ہو تو حیات ہو، جسم سالم نہ ہو تو حیات نہ ہو۔ موت کے بعد کی تو حیات کی نوعیت ہی مختلف ہے، اس میں جسم کے سالم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کے لیے قابل تعجب ہوگی کہ جن کو یہ اشکال ہے، جانور نے کھایا تو قبر نہیں ہے، اجزاء ہوا میں اڑ گئے تو قبر نہیں ہے، اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے تو قبر نہیں ہے، ان کو یہ اشکال کیوں نہیں ہے کہ جو سالم جسم قبر میں دفن کیا 3 دن کے بعد وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چند دن کے بعد وہ بھی مٹی کے ذرے ہوتے ہیں، تو اس پر اشکال کیوں نہیں ہے؟ یہ بتاؤ سوائے دھوکے کا اور کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ جس کو جلایا اور اجزاء کو ہوا میں بکھیر دیا، اس کے اجزاء آج ختم ہو گئے، اور جو قبر میں دفن کیا ہے اس سے کچھ دن بعد ختم ہو جائیں گے، چند دن بعد تو سارے ہی ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اشکال میں یہ کھائے ہوئے کو، جلے ہوئے کو اور سمندر میں گرے ہوئے کو پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو چاروں ایک جیسے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ قبر کا معنی کیا ہے۔ معنی سمجھ آ گیا نا؟ اب قبر پر ہونے والے اشکالات سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر جانور نے کھایا اور کوئی بندہ جانور کے معدے میں چلا گیا، وہ کافر ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہ عذاب یہ جانور کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ 2 وجہ ہیں، میں سوال کی بتا رہا ہوں، سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ جانور کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ہے کہ سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ موت کے بعد حشر تک کا جو ثواب و عذاب ہے، یہ ارض نار ارض جنت ہے، اور جو حشر کے بعد کا ہے وہ دخول جنت اور دخول نار ہے۔ تو اگر جس کافر نے کسی کو کھا لیا، کافر کو جانور نے کھا لیا، اور یہ کافر جانور کے معدے میں ہے، تو اس کو جہنم میں داخل کیا گیا ہے یا جہنم کو دکھایا جا رہا ہے؟ پھر جب وہ داخل ہی نہیں ہے تو وہ تکلیف نہیں ہے کہ جس تکلیف کو جسم جانور کا بھی محسوس کرے، وہ تو تکلیف کی نوعیت بالکل الگ تھلگ ہے نا، اس کو یہ جسم جانور کا کیسے محسوس کرے گا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے، وہ سویا ہوا ہے اور ماں کی گود میں، وہ بچہ ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، تو اس بچے کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن یہ جسم کی تکلیف اس کی ماں بھی محسوس کرتی ہے، ماں کے جسم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ یہ جو بچے کو تکلیف ہو رہی ہے یہ نیند کی حالت میں ہے، اور نیند کی حالت میں جو تکلیف ہے وہ اثر روح کو ہوتی ہے، روح کے واسطہ سے جسم کو ہوتی ہے، براہ راست متاثر روح ہوتی ہے، جسم براہ راست متاثر نہیں ہوتا، جسم اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اتنا محسوس نہیں کرتا کہ جس کی گود میں ہے وہ بھی محسوس کرے، لیکن اتنا محسوس کرتا ہے کہ خود تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ سویا بچہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ میں بچے کی مثال کیوں دے رہا ہوں کہ جو بڑا ہے ڈراؤنی خواب دے کر تکلیف وہ بھی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ ہماری گود میں نہیں ہوتا، وہ زمین پہ سویا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی نا، اس لیے میں نے بچے کی مثال دی ہے۔ پہلی بات، یہ اشکال ان کو ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ قبر میں ثواب و عذاب کی نوعیت کیا ہے، اور جواب وہ نہیں دے سکتا جس کو یہ نہیں پتا کہ ثواب اور عذاب کی نوعیت کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولو، آ گئی ہے نا؟ دوسری بات اس میں سمجھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کافر کو عذاب ہو جو جانور کے معدے میں ہے، اور جانور کے معدے کو محسوس نہ ہو، یہ قابل اشکال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جانور کے اپنے اجزاء میں سے ایک جز کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے متصل دوسرے جز کو تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ جو کافر اس کے معدے میں گیا ہے یہ تو اس کا جز ہی نہیں ہے، اس کی تکلیف محسوس نہ، تکلیف جانور کو محسوس نہ ہو تو کیا قابل اشکال ہے؟ جانور کی مثال بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ اپنی مثال سمجھ۔ اب دیکھو، یہ کھال ہے، اس کھال کے نیچے ہڈی ہے، اب اگر اس کھال کو کاٹیں تو درد ہوتی ہے نا، لیکن کھال کے کٹنے کی وجہ سے ہڈی کو بھی کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اسی طرح یہ جسم کے اندر ہڈی بھی اور رگ بھی ہے۔ اب اگر کوئی بہترین طریقے سے
یہ رگ کو سائڈ پہ کر کے صرف ہڈی کو کاٹ دے اور رگ کو نہ کاٹے تو ہڈی کٹتی ہے، کیا رگ کو بھی درد ہوتی ہے؟ حالانکہ ہڈی اور رگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہڈی اور گوشت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ خود میرے جسم کے اجزاء جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، ان میں سے ایک یہ تکلیف دوسرے جز کو محسوس نہیں ہوتی، اور جو جانور کے پیٹ میں کافر گیا ہے وہ کافر تو جانور کے جسم کا جز بھی نہیں ہے، اگر اس کو تکلیف ہو جانور کو محسوس نہ ہو، قابل اشکال کیا ہے؟ وہ جی اگر عذاب ہو رہا تھا تو پھر جانور کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا بھی جانور کا جز ہی نہیں ہے، خود جانور کی ایک جز کے تکلیف ہو تو دوسرے جز کو کچھ نہیں ہوتا، تو جز نہیں ہے، اگر اس کو تکلیف ہو اور جانور کو محسوس نہ ہو، یہ کیا قابل اشکال ہے؟ یہ اشکال کرنے والے کون ہیں؟ علامہ صاحب، بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ صاحب ہیں، تفسیر کے ماہر ہیں، اور اشکال کس پہ کر رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ۔ یہ کیسا بیوقوف شیخ ہے، یہ کیسا پاگل علامہ ہے کہ جو اپنے اکابر کے عقائد بھی نہیں سمجھ رہا۔ میں بات کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھنا، ہوتا کیا ہے ہمارے اوپر اس کی کیفیت کھلی نہیں ہوتی اور ہم ظاہر نصوص کو دیکھ کر اشکالات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کھل جاتی ہے تو اشکالات سارے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھیں قبر کسے کہتے ہیں، اور قبر کے اندر ثواب اور عذاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ اشکالات خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔